بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے مشکوٰۃ شریف سے صدقہ کے فضائل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ انفاق کے معنی خرچ کرنے کے آتے ہیں۔ خرچ کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو جو واجب ہے جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، اور ایک نفلی صدقہ و خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خیر کے مواقع میں دین کا جہاں بھی تقاضا ہو اس میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا۔ اس کی قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث میں بہت ترغیب دی گئی ہے۔ چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ مجھے تو عرض یہ کرنا ہے، رمضان کے روزہ یہ بھی فرض ہے، نماز یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے، یہ سب اسلام کی بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم رکن نماز کا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مشہور قول کے مطابق تقریباً 82 جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہوا ہے۔ دونوں کے اندر ایک خاص مناسبت ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ بندہ عاجزانہ انداز میں تواضع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور نیازمندانہ انداز میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ترقی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور ترقی ہوتی ہے، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین کے اوپر ٹیک دیتا ہے، رگڑتا ہے۔ تو یہ مکمل عاجزی کا نمونہ ہے اور عبادت کا نمونہ ہے۔ زکوٰۃ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم اس کے نام لیواؤں کو، اس سے غریب اور مستحق بندوں کو اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے، روزی میں سے ہم انہیں بھی دیں، یعنی 2.5% جو 40واں حصہ ہوا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کو اور مسلمانوں کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت انہوں نے سر ابھارا اور اسلام کے لیے وہ چیلنج بن گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر خلافت کا بوجھ اور اس کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، وہ فتنہ ختم ہوا۔ اور دوسری طرف جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، بہت سے مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اور قتال کا ارادہ کیا کہ ان سے لڑائی کی جائے گی، ان سے جہاد کیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نماز پڑھنے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے قتال کریں گے؟ کیونکہ قتال تو کافروں سے کیا جاتا ہے، جو مسلمان نہ اس سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرے بھی کام کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو
تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو حضور کے زمانے میں اگر زکوٰۃ میں اونٹ دیا کرتا تھا یا بکری دیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی نہیں دے گا تو اس پر بھی قتال کروں گا۔ یعنی تاکید کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا جو کوئی نماز اور روزے میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یا ایک رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اس پہ زکوٰۃ کا حکم صراحتاً ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو اس سے فرق کرے گا اس سے ہم ضرور قتال کریں گے۔ کیا دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، میں دیکھتا رہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ تفصیلی روایت جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے اندر یہ 15 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ کی طرف سے بڑے بڑے نشانیاں یعنی عذاب کا ظہور ہوگا۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ اذا اتخذ الفیء دیولا والزکاۃ مغرما، جب مال فیء اذا اتخذ الفیء دیولا، جب مال فیء کو جو مشترک مال ہوتا ہے قوم کا، قومی سرمایہ جیسے چندہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ایک دو آدمی کی رقم نہیں ہوتی ہے، ہزاروں آدمی کی رقم ہوتی ہے، تو قومی سرمایہ کو آدمی اپنے ذاتی مال اور ذاتی دولت سمجھ کر کے اس کے اعتماد اس کے اندر تصرف کرنے لگے۔ وزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے۔ 15 وہ علامتیں ہیں، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، پتھروں کی بارش کا، زمین میں دھنسنے کا عذاب، یہ اس طریقے سے آئے گا، اور طرح طرح سے تسلسل کے ساتھ ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا سامنے موجود ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے جہاں اس امت کے اندر بہت سارے مسلمان نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کا جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو کھڈے دار پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے دے بھی دیتے ہیں لیکن پورا حساب نہیں کرتے۔ زکوٰۃ میں پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے، چاہے بھلے اس کے اندر وقت لگے اور ٹائم لگے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سے بگدوش آدمی اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورا حساب کرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اگلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی کمال کچھ یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس تحویل قبلہ کے پس منظر میں، پہلے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو کم و بیش 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس وقت وہی قبلہ تھا، اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی بیت اللہ قبلہ قرار دے دیا گیا خانہ کعبہ کو۔ اس موقع پر ہے کہ نیکی کمال کچھ یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا رخ یا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اس طرف کر لو اس طرف کر لو، لیکن کمال نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کمال نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہو، والملائکتی، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، والکتابی، اور آسمانی کتاب پر ایمان اس کا ہو، والنبیین، جو انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ نے بھیجے مبعوث فرمائے ہیں ان پر ایمان ہو۔ یہ تو بنیادی چیز ہے ایمان کے لیے۔ وآت المال علی حبہ، اور مال خرچ کرتا ہو اللہ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود، شہرت و ریا کے جذبے سے نہیں، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ نے عطا فرمایا ہے اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اس لیے اللہ کا جو حکم ہے مال میں جس طرح تصرف کرنے کا اس طرح تصرف کروں گا۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے نام لیواؤں کو اس میں سے دیا جائے۔ تو اللہ کی محبت سے مال خرچ کرتا ہو، کس پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، والمساکین، اور غریبوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین،
اور جو لاچاری کی وجہ سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کے اوپر، اور پھر رقاب اور غلاموں کے اوپر گردن چھڑانے کے سلسلے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، یہ ہے نیکی کا کام۔ اگلی آیت ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے۔ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا اللہ ہمارے مال کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اصل میں اشارہ اس طرف کرنا ہے جس طرح آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، ادھار دیتا ہے تو اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے، ایسے ہی جب آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے، اجر و ثواب کی شکل میں اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر کے اسے دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی روزی کے اندر فراخی کرتے ہیں اور اس کے اندر تنگی کرتے ہیں، یعنی روزی کے اندر وسعت اور روزی کے اندر یہ تنگی، یہ انسان کی محنت کا ثمرہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی محنت ایک ذریعہ اور بہانہ ہے، محنت تو کرنا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن ملے گا وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں طے فرما دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ اگر خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کئی گنا اس کو بڑھائیں گے، دنیا کے اندر آخرت میں بھی بڑھائیں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اس کے اندر برکتیں ہوں گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے، جب لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر کے ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ مومن ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ مقدار میں کتنا ہوتا ہے؟ بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اس طرح اس کو بڑھاتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، انتہائی نگہداشت کے ساتھ کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے، تو پوری نگرانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک چھہارے کو، ایک کھجور کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، اس کو بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، بشرط ایک بندہ اخلاق کے ساتھ اسے خرچ کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میرے اللہ نے قرض مانگا ہے۔ کہا ہاں، کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ایک عہد کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے آپ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ دیا اور کہا کہ میرا جو باغ ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا کھجور کا، اس میں 600 درخت تھے، 600 درخت۔ اچھا، عموماً باغ کے اندر ان کے رہائشی مکان بھی ہوا کرتے تھے، کبھی باغ کھلا بھی ہوتا تھا اور کبھی باغ باؤنڈری سے گھرا بھی ہوتا تھا، اسی کے اندر کسی طرف گوشے میں رہنے کی جگہ رہائشی مکان ہوا کرتا تھا۔ تو کہا اپنا دست مبارک بڑھائیے، اور آپ کی دست مبارک پر انہوں نے عہد کیا، میں اپنا یہ باغ سارا کے سارا اپنے اللہ کو قرض دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں استعمال فرمائیں۔ آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے چچا زاد، اپنے چچا کے بیٹوں کے اوپر خرچ کر دو۔ چنانچہ وہ لوٹ کر کے آئے اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ جب اللہ کے نام اس کو وقف کر دیا، اس کو صدقہ کر دیا، تو اس کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ باہر سے آواز دیا، یا ام دحدہ، اے ام دحدہ، سب کے سب باہر آ جاؤ، میں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اپنے اللہ کو ہم نے قرض دے دیا ہے۔ تو بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے جذبات تھے، جب آیات نازل ہوتی تھی یا کوئی ایسی حدیث بشارت کی سنا کرتے تھے تو عمل کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ کیا ہم میں سے کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کوئی اگر موقع آتا ہے خرچ کرنے کا تو زکوٰۃ سے کام چل جائے تو بہتر ہے، لیکن صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ 600 درخت والا باغ اس کو آنے واحد کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اخلاص سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایسا ہی ہے جیسے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین کے اندر اس کو ڈالا گیا، بویا گیا، جس میں سے 7 بالیاں نکلی، انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں اس میں سے نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلے، کتنے ہو گئے کل؟ 700 دانے، ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا تھا، لیکن پھر اس سے جو نکلا ہے تو 700 دانہ نکلا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاق کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 روپیہ کا ان کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے اسی پر بس نہیں ہے، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتے ہیں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں اس کو اجر ثواب کے اندر، کیونکہ اللہ کے خزانے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ان کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں کیا والی دعا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے ذخیرہ بنا کر اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اس سے مراد بالاتفاق زکوٰۃ کا روکنا ہے۔ جس مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہو گئی، نصاب کو پہنچ گیا، اور اس کے باوجود اس زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ کنز ہے۔ کنز کے معنی آتے ہیں خزانے کے، خزانے کے۔ جب خزانہ کا نام ہم سنتے ہیں تو تصور کے اندر آتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ، سونے چاندی اور جواہرات وغیرہ ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں کنز اسے کہتے ہیں کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہو اور پھر اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، وہ کنز ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنا کر اٹھا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کا جو واجبی حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یہ عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے اس خزانے کو، سونے چاندی کے ذخیرے کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اس کو سرخ اور لال کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی میدان محشر کے اندر ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، کن کے ساتھ؟ جن لوگوں کے پاس اتنا مال تھا جس پر زکوٰۃ واجب تھی، اس کے باوجود انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ھذا ما کنزتم، کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اس کا مزہ چکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یہ کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ نکال رہا ہے، ادا کر رہا ہے، پورا حساب کر کے پورا پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو مستحق ہیں، صحیح مصرف ہے، ان کے اوپر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ روایت بہت ساری ہیں، لیکن چند روایتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ باب فضل الصدقۃ، صدقہ کی فضیلت کا بیان، صدقہ کرنے پر ملتا کیا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک چھوارا بھی صدقہ کیا، من کسب طیب، حلال اور پاکیزہ کمائی سے، کیوں؟ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ طیب مال کو ہی قبول فرماتے ہیں، حرام مال کو اللہ قبول نہیں فرماتے، ناجائز قبول نہیں فرماتے، اللہ تو حلال اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی حلال اور پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، ثم یربیہا لصاحبہا، اور جس نے اس کو صدقہ کیا ہے اس خرچ کرنے والے کی خاطر اس کو تربیت فرماتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیروں کی تربیت کرتا ہے، اس کو پال اس کو بڑا کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔
اگلی روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الارض جعلت تمید. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہل رہی تھی. یہ زمین پانی کے اوپر، تو جس طرح کشتی جب پانی پر رہتی ہے اگرچہ کنارے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن ڈگر 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 وہ ہلتی رہتی ہے، ایسی زمین کے اندر کی اضطراری حرکت تھی. تو اس پر بندوں کا رہنا، انسانوں کا رہنا بہت مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پرسکون کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا جگہ جگہ. تو زمین ہل رہی تھی. فخلق الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. فقال بها علیہا فاستقرت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر گاڑ دیا جس سے زمین کی وہ حرکتی اضطراری کیا ہے وہ ختم ہو گئی اور زمین پرسکون ہو گئی، ٹھہر گئی. فعجبت الملائکۃ من شدۃ الجبال، تو فرشتوں کی بڑی حیرت ہوئی ان پہاڑوں کو دیکھ کر کے. تو انہوں نے عرض کیا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور سخت ہو اور قوی ہو؟ قال نعم، ارشاد ہوا ہاں. الحدید، وہ لوہا ہے. لوہا کا کام کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا پتھر ہو لیکن لوہے کے اوزار سے اس کو کاٹ کر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. سرمٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ پتھروں ہی سے بنائی جاتی ہے. فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید، تو کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. النار، آگ ہے. لوہا کتنا ہی فولادی ہو اور کتنا ہی بڑا ہو لیکن جب اس کو بھٹی کے اندر گلایا جاتا ہے تو پانی کی طرح سے وہ سیال بن جاتا ہے. فرمایا ہاں وہ آگ ہے. فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، تو کیا آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ قال نعم، فرمایا ہاں. الماء، پانی. کتنی بڑی بھی آگ ہو لیکن پانی سے اس کو بجھانے کا کام لیا جاتا ہے تو پانی اس سے زیادہ طاقتور ہوئی. فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء، تو کیا آپ کے مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو پانی سے زیادہ طاقتور ہو؟ قال نعم. الریح، ہوا. فرمایا ہوا ہے. بادلوں کے اندر کتنے پانی ہوتے ہیں اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. جب بادل پھٹتا ہے اور پانی گرتا ہے تو بستی کی بستی تباہ ہو جاتی ہے، اتنا پانی اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن ہوائیں اس کو اڑائے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پھرتی رہتی ہیں. فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الریح، پروردگار تو کیا آپ کی مخلوق میں کوئی مخلوق ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیها من شمالہ، فرمایا ہاں ابن آدم جو صدقہ کرتا ہے اتنا چھپا کر کرتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. اس سے زیادہ اللہ نے اس کے اندر طاقت اور قوت رکھتی ہے. یہ ہے صدقہ کی طاقت. وعن مرثد بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القیامت صدقته. حضرت مرثد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے یہ نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. یعنی جتنا ایک بندہ مومن صدقہ کرے گا اتنا ہی بڑا اس کا سایہ ہوگا. قیامت کے دن سورج انتہائی قریب ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل. میل اس کو بھی کہتے ہیں جو سرما دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے، سرما دانی کی سلائی کو، اس کو بھی میل کہتے ہیں. اور میل وہ بھی ہے جو آپ جانتے ہیں جو پیمائش ہوتی ہے، پیمانہ ہوتا ہے. تو اگر 1 میل قریب بھی ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. آج تو کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود اس کی تپش و تمادت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. تو اس دن یہ صدقہ کام آئے گا. جو بندہ صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا. جتنا صدقہ اس کا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا سایہ ہوگا.
عن ابی ہریرہ و حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى۔ حضرت ابو ہریرہ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی دو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی سے کیا جائے، بے پرواہی سے کیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی صدقہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ میرے پاس بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ غنى النفس ہوتا ہے ایک غنى المال ہوتا ہے۔ غنى النفس کا مطلب کہ اگر صدقہ کر کے سارا مال خرچ کر دے اور بالکل تہی دست ہو جائے تو اس کے دل میں ذرہ برابر اس کا فرق نہ آئے، یہ شرمندگی کی پشمائی نہ ہو کہ بچا لیتا تو اچھا ہوتا، بالکل نہیں، اس کو اللہ پر کامل اعتماد و بھروسہ ہے۔ اس شان کے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کے پاس جو ہے اپنی ہمت کے وقت میں وہ لے آئے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور جتنا گھر میں مال تھا، جتنا بھی سب کے سب اٹھا کر لے آئے اور آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ چھوڑ کر کے آیا ہوں، اطمینان چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے غنى النفس، یہ مرتبہ ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہے؟ غنى المال، یعنی کم سے کم اتنا گھر پر چھوڑ دو کہ تمہارے اور یعنی اہل و عیال ہیں ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اتنا چھوڑ کر اتنا چاہو صدقہ کر دو، یہ ہے غنى المال۔ تو بے پرواہی کے ساتھ آدمی صدقہ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور اس جملے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، ابتدا اس سے کرو جس کا خرچ تمہارے اوپر لازم ہے۔ غور کیجئے، آدمی کے اوپر اپنی فیملی کا خرچ لازم ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، تو ان کا خرچ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، انہی کے لیے وہ کماتا اور محنت کرتا ہے۔ لہٰذا خرچ کرنے میں ابتدا کس سے کی جائے؟ جس کا خرچ تمہارے اوپر لازم ہے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے اس کی شروعات کی جائے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ یعنی جہاد کے اندر، حج کے اندر، علم حاصل کرنے کے اندر جو خیر کے مواقع ہیں، ایک دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک دینار وہ ہے جو کسی گردن کو چھڑانے میں جو خرچ کرے۔ تو پہلے زمانے میں جب غلام اور باندی ہوا کرتے تھے تو ان کو آزاد کرایا جاتا تھا، تو آزاد کرانے کے لیے اگر تم ایک دینار خرچ کرو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے کسی غریب آدمی کو صدقہ کر دیا، مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے اوپر صدقہ کر دیا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ غور کیجیے، سارے خیر کے مواقع ہیں، لیکن جس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راہ میں وہ سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو غریب و مسکین کو دیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو گردن چھڑانے کے اندر خرچ کیا گیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا۔ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اس کا اجر ثواب بڑھ جائے گا ان جو تم نے خرچ کیا ہے اس کے مقابلے میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جائے گا۔ لہذا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر آدمی خرچ کرے، رواجن نہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، ہم کماتے ہیں اللہ کا خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے اوپر، لیکن تصور میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر ان کے اوپر خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا یہ بہت بڑھ جائے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ
علیہ اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ان کی غالباً شہادت ہو گئی تھی، یعنی یا وفات ہو گئی تھی ابتدائی کے اندر، پہلی ہجری کے اندر یا دوسری ہجری کے اندر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا، آپ کی ذریت میں آ گئی تھی. لیکن ان کے 3 اولاد تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے وہ لوگ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خرچہ ملتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان میں سے اپنے ان بچوں کو بھی وہ دیا کرتی تھی. اس کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، علیہ اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ. یا رسول اللہ، ابو سلمہ کی جو اولاد ہے اگر میں ان کے اوپر خرچ کروں تو کیا مجھ کو اس پر اجر ملے گا؟ کیونکہ اولاد تو میری ہی ہوئی، والد ابو سلمہ ہیں لیکن بچے میرے بھی تو ہیں. یا اگر یہ مراد ہو کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بچے جو کسی دوسری زوجہ سے رہے ہوں، پھر بھی تو ان کے سوتیلے بچے ہوئے، تو اگر میں ان بچوں کو جو خرچ کر رہی ہوں تو کیا مجھ کو اس پر اجر ملے گا؟ کیوں؟ انما ہم بنیہ، کیونکہ میرے ہی بیٹے تو ہیں، میری اولاد تو ہیں. فقال انفقی علیہم، آپ نے فرمایا ان کے اوپر خرچ کرو. فلکی اجر ما انفقت علیہم، اس لیے کہ جو بھی تم خرچ کرو گی اس کا تمہیں کیا ہے؟ اجر ملے گا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو طلحہ اکثر لانصار المدینہ مالا من نخل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوتیلے باپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. انس رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا مالک، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، زمانہ کفر کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی. ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وفات کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا. تو انہی کے زیر تربیت تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باغ تھا مدینے میں، سب سے زیادہ کھجور کا درخت ان کے باغ کے اندر تھا. وہ سب سے زیادہ مالدار تھے. کون؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو باغ تھا وہ ٹھیک مسجد نبوی کے سامنے تھا، پڑتا تھا. اس کا نام تھا بیرحا، اور یہ باغ انہیں بہت محبوب تھا. اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر عام طور سے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا. ایک کنواں تھا تو وہ یہودی کی ملک تھا، تو مسلمانوں کو پانی لینے نہیں دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے اس کا پانی وقف کر دے، جتنا حصہ اور مسلمانوں کا اتنا حصہ اس کا ہو. یعنی کہ ہم نے وقف کیا تو ہم جب چاہیں تب لیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے، عام آدمی کی طرح سے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا کنواں خریدا تھا، بعد میں پورا کنواں خرید لیا تھا اور اس کو وقف کر دیا تھا. تو بہت میٹھے پانی کی قلت تھی مدینہ منورہ کے اندر. اس موقع پر ان کے باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا. اس واسطے بھی اس باغ سے ان کو بڑی محبت تھی، اور اس واسطے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کے باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے پانی کو آپ نوش فرمایا کرتے تھے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر لانصار بالمدینہ مالا من نخل، کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور کا سب سے زیادہ درخت تھا، اور اس اعتبار سے وہ سب سے زیادہ مالدار تھے. وکان احب اموالہ الیہ بیرحا، اور ان کا سب سے محبوب مال جو تھا وہ بیرحا باغ تھا، بیرحا نامی باغ تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور وہ ٹھیک مسجد نبوی کے سامنے پڑا کرتا تھا. آج تو اس زمانے کی بستی تو گویا مسجد نبوی کے اندر آ گئی، یعنی جنت البقیع ہے، یہ گویا کہ جنگل میں پڑتا تھا، آبادی سے بہت باہر. اور یہاں مسجد نبوی کا جو صحن ہے یہ ختم ہوتا ہے اور فوراً جنت البقیع شروع ہو جاتی. اس وقت جو مسجد نبوی کی قبلے کے اپوزٹ سائیڈ ہے، ٹھیک اس کے پیچھے، شاید یہ باب فہد ہے کیا، اس گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد، تھوڑا سا داخل ہونے کے بعد بائیں طرف میں زمین کے اوپر وہ گول سنگ مرمر کا نشان لگا ہوا ہے وہاں پر، لیکن اس کے اوپر قالین ہے.
اور قالی کے اندر چھپا ہوا ہے، تو جاننے والے جانتے ہیں وہ نشاندہی اس کنویں کی ہے۔ تو وہ بیرہا باغ جو مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے پڑتا تھا، اب وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر جایا کرتے تھے۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جانا آنا رہتا تھا اور آپ اس کے پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ فِيهَا طَيِّبٌ، جو بہت ہی لذیذ تھا اور میٹھا تھا۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو گویا اس میں اس بات کا تقاضا اور مطالبہ تھا کہ نیکی کے کمال کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت کے اندر ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ میں بھی سامان بھی دینا پڑے تو وہ سامان دیتے ہیں جو ناقص درجے کا ہوتا ہے، معمولی درجے کا ہوتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر بہت عمدہ نہیں تو کم سے کم درمیانی درجے کا مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کو سننے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بیرحاء، کہ تم نیکی کمال تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ بیرحاء باغ ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے اور وقف ہے۔ ارجو برہا وذخرہا، مجھے امید ہے اس سے ثواب کی اور نیکی کی اللہ کے نزدیک۔ فضاح یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں مناسب مجھے اس کو صرف فرما دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ بخ ذالک مال رابع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ واہ 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 واہ، بہت نفع کا سودا ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور جو تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا۔ وانی ارا، اور میں مناسب سمجھتا ہوں ان تجعل فی الاقربین، کہ تم اپنے قرابت داروں میں رشتہ داروں میں اسے خرچ کر دو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا بے شک میں ایسا ہی کروں گا اے اللہ کے رسول۔ پیچھے روایت آئی کہ 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غریب مسکین بیواؤں کے اوپر خرچ کرو، 1 دینار غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرو، اور 1 دینار اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کرو، تو اجر ثواب کی طرح سے یہی بڑھا ہوا ہے۔ آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارا صدقہ قبول ہے، لیکن اسے اپنے قرابت داروں میں رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے صدقہ کا اجر و ثمرات اور اس کے فضائل۔ اس لیے ہمیں بھی جب موقع آئے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات اور اس کو بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ شیخ نے فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل اور کارندے مقرر کیے گئے تھے، جو لوگوں کے پاس جا کر کے ان کا مال دیکھ کر، یعنی ان کے جانور ہیں یا کھجور و جو بھی ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ بتاتے تھے کہ اس میں کتنا واجب ہے، تو واجب مقدار بتاتے تھے اور زکوٰۃ وصول کر کے لا کر کے بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اسی سفر کے دوران میں کہیں قریب میں ایک صاحب کو مقرر کیا کہ علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کیا جائے۔ تو اس جگہ پہنچے، جب پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ ان کا مال اونٹ تھا، جتنا اونٹ تھا سب سامنے کر دیا۔ تو انہوں نے سب کو دیکھنے بھالنے کے بعد کہا کہ تمہارے زکوٰۃ میں جو واجب ہوتی ہے، ایک اونٹ کا بچہ واجب ہوتا ہے،
ایک اونٹ کا بچہ واجب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچہ کیا کام دے گا؟ نہ اس سے دودھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ سواری کے قابل ہے، نہ بار برداری کے قابل ہے۔ انہوں نے ایک عمدہ موٹی اونٹی لا کر پیش کی کہ اسے لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا واجب تو وہی ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ جو واجب وہی لے کر کے جاؤں، لیکن اگر تم اس سے زائد دینا چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں کہیں فروکش ہے، جا کر خود پیش کر دو، اگر آپ قبول کر لیں تو مجھے کوئی انکار نہیں، اچھی بات ہے۔ گئے، کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے یہ سعادت مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی آدمی آیا ہو میرے مال میں تصرف کرنے کے لیے اور صدقہ وصول کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ صاحب میرے پاس گئے اور میں نے سارا اپنا اونٹ ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اونٹ کا بچہ واجب ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بچہ کس کام کا ہے؟ نہ تو اس سے دودھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ سواری کے قابل ہے، نہ بار برداری کے قابل ہے۔ تو میں نے ایک عمدہ اونٹنی پیش کی کہ اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں لوں گا کہ تم خود جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت پیش کر دو، آپ قبول کر لیں گے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہوگا، میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتایا، لیکن اگر تم اسے دے رہے ہو تو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جذبات حضرات صحابہ کرام کے۔ اس لیے میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں نماز کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، زکوٰۃ میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہ کوتاہی نہ ہو۔ اس لیے جو ہمارا صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ حساب کر کے آنا پائی پورا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کبھی جوڑنے کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک، ولک الحمد حتی ترضى، ولک الحمد دائما ابدا۔ اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار، یا خالق الجنة والنار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن سهلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا ضرا الا كشفته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها،
یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأهلك أموالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو ہمارے حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ تو نے اپنے کرم سے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما کر محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی میں ہمیں دین پر چلنے کے لیے اے اللہ اس کو ذریعہ سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمیں موت تک دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، جملہ ایمانی صفات سے آراستہ فرما، بالخصوص اے اللہ تقوی والی صفت سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ اے اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاق رذیلہ سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اعمال صالحہ کی رغبت پیدا فرما، اس کو کرنا آسان فرما، قبول فرما، ہمارے اعمال کے صفات قبولیت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ذکر تسبیحات کو قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑا جو بھی عمل تیری توفیق سے ہوا ہے اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہماری تمام ضرورتوں کا عافیت سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری کوئی بھی ضرورت تیری توفیق کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ترقیات سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے ہمارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، وہ خود یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، مدت سے علاج کر رہے ہیں۔ اے اللہ نازک بیماریوں کے اندر اور طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ حقیقی شفا دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ اگر تیرا حکم ہو جائے تو بغیر دوا کی بھی شفا ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو ہی نہ چاہے تو لاکھ اسباب اختیار کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے کریم آقا اپنے کرم کا معاملہ فرما، ایسے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے جاننے والوں کے اندر اور جو موجودین ہمارے حاضرین ہیں، ان سب کے اہل تعلق کے اندر ان کی جاننے والے میں جو بیمار ہیں اور پوری امت کے اندر جو بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جسمانی امراض کے اندر بھی مبتلا ہیں، ہم روحانی مریض بھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں دونوں ہی مرض سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، عمل صالح کا شوق اور رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما، گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، برکت والی آفت والی وسیع روزی اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا اس کی پریشانیوں کا آفت کے ساتھ دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر خاص طور سے پوری دنیا میں عام طور سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اے اللہ سبیل پیدا فرما، دین تشخص کو ہمارے کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، دینی خانقاہوں کی اور مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دعا برکاتوں کے صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے، تمام علتوں دقتوں سے اے اللہ حفاظت فرما اور عافیت و راحت نصیب فرما، ہم مکمل شفا کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔